نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قدم قدم پر وہ تمام عنایات عطا کر رکھی ہیں کہ جس کے لیے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر کتنا ناشکرہ ہے انسان کہ ان تمام عنایات کو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے بھی اکثر بھول جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی شان کے لیے یہاں زمین پر اتاری، اور صرف ان تمام چیزوں کے لیے روتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے یا جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اکثر ان کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بیش قیمت چیز ہے، اس کو بھی جو ہے خودکشی کی جانب جانے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگاتا، اور بلکہ جب ایک اچھا ہنستا بستا گھر موجود ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی بیوی، اچھے بچے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ڈپریشن، ایک پریشانی ایسے انتہائی قدم کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں انسان یہ سوچنے پر اپنے آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایسے تمام معاملات جو ڈپریشن کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری کرنے لگتا ہے اور پریشان ہو کر ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر ڈپریشن کی حالت میں جا کر بیماری کے قریب لگتا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً سب سے پہلا عمل تو یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو پھر ضرورت ہوتی ہے کسی طبیب کی اور طبیبہ کی۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، آپ کی ان سے کروائیں گے ملاقات، کیونکہ ہمارا آج کا بھی موضوع ہے ڈپریشن اور اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے۔ ہماری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان، یقیناً آپ ان سے پچھلے ہفتے ملاقات کر چکے، آج بھی ہماری اسکرین پر موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نفسیات کے حوالے سے جہاں معاملات آج انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے، وہیں ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں پچھلی بار ہم نے جو گفتگو کی وہ کیا تھی، تاکہ ہمارے ناظرین کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ان کی جانب چلتے ہیں۔ جی شکریہ سیرش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ڈپریشن کے حوالے سے، آج اسی کا پارٹ 2 چکے ہے، تو میں اس کے پس منظر پر ایک دفعہ ریویو کر لوں اسے کہ ڈپریشن ایک ذہنی، روحانی اور جسمانی بیماری ہے، اور آج کی لادینیت اور اللہ کے دین سے دور ہونا اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے مایوسی اور نا امیدی آتی ہے، جو ایک مین فیکٹر بنتا ہے، اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر ایک جگہ مومنین سے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے گناہ گار لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ گویا اللہ رب العزت نے مایوسی اور نا امیدی سے منع کیا ہے، جو انسان کے اندر منفی سوچوں اور منفی خیالات کو جنم دیتا ہے، جس سے انسان قنوطی ہو جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے جو نظام فکر و عمل ہمیں عطا کیا، وہ جسمانی اور روحانی صحت کا ضامن ہے۔ ہم اگر اس نظام فکر و عمل پر چلیں، اب دیکھیں وہ نظام ہے ایک ایسا جو فکر اور عمل دونوں پر مشتمل ہے۔ اسلام فقط ایک سوچ اور ایک فکر کا نام نہیں، بلکہ پلس ہے اس کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں اس کو اپنا لینا۔ اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے اسلام کے بارے میں، تو سوچنے سے جب تک آپ عمل کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح فقط عمل نہیں ہے، بلکہ سوچ اور فکر کی بھی تبدیلی کا نام ہے۔ تو جب آپ نظام فکر و عمل پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے روحانی صحت بھی اس کے اندر ہے، جسمانی صحت بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں نظام عبادات عطا کیا، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، جہاد ہے، حج ہے، ان ساری عبادات کو لیں
تو ان سب سے انسان کی قلبی تطہیر ہوتی ہے، انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اطمینان قلب اسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تو کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا معاشرتی نظام جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی ہمیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور نفع بخشی سکھاتا ہے۔ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کا تصور دیا کہ جو صالح اور نافع ہو، جس کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، تو مسلمان بھی ایک جسد واحد کی مانند ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے وجود میں تکلیف ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو تکلیف، گویا دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے مددگار کر دیا کہ ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہے۔ تو ایک پورا معاشرتی نظام ہمیں ایسا عطا کیا۔ پھر معاشی نظام پر آپ نگاہ ڈالیں تو معاشی نظام کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ محنت پر، کسب حلال پر، انفاق فی سبیل اللہ پر، زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات، ان چیزوں پر جن میں انسان پھر جاتا ہے مخلوق خدا کی طرف، کیونکہ خالق سے محبت اور مخلوق سے محبت الگ نہیں ہے، اور اس سے انسان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ چیزیں سموئی جاتی ہیں، اس کے باطنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر، وہ شخص کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنے ناظرین کی طرف آنا چاہوں گی اور اپنی ان بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ڈپریشن کی وجہ سے اپنے گھر خراب کر چکے ہیں، یعنی کسی وجہ سے میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ نفسیاتی مسئلہ یعنی ڈپریشن ہی رہا ہے، تو ضرور پروگرام میں شامل ہو جائیے گا۔ میری پہچان بطور خاص آپ کے لیے۔ ہم کریں گے آپ سے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں ڈپریشن کے حوالے سے اور کس طرح سے اس سے بچا جائے۔ وہ کون سی علامات ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں تو جس کے بعد انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، کس بیماری کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے میں یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ موجودہ دور میں اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً تمام افرادی ہمیں اس مرض کا شکار نظر آتے ہیں تو اس میں شاید کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ نوعیت الگ الگ ہے، لیکن تقریباً لوگ ڈپریشن کا شکار ضرور ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان، ان کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جی سائمہ، وجوہات کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ اس کا ذکر کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ حالات اور واقعات میں جو پریشرز آتے ہیں، جو اعصاب پہ ہمارے دباؤ پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہر دوسرا کیا ہر پہلا آدمی کسی نہ کسی طرح سے ڈپریشن کی علامات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے کامن وجہ تو یہ ہے۔ پھر اگر اس کے بعد اگر ہم دوسری وجہ پہ غور کریں تو دوسری وجہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ طرح کے ڈپریشن ایسے ہوتے ہیں جو جینیاتی ہوتے ہیں، موروثی ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر جس طرح سے کچھ لوگوں کے خاندانوں میں شوگر یا بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں والدین یا والدین کے والدین، نانا نانی، دادی دادا، تو وہ لوگ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کی اولاد در اولاد میں وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تیسری بنیادی وجہ کوئی حادثہ یا صدمہ یا کوئی ایسا سانحہ جو فوری طور پہ آدمی کو ڈپریشن کی علامات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو غالباً پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، اس کو اینڈوجینس ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی اینڈوجینس سے مراد اس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس میں بغیر کسی وجہ کے شخصیت کے اندر کچھ ایسی کمی ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر جو مخصوص نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، ان کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی متاثرہ فرد وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، کالر ان کو پروگرام میں شامل کروں، اس بات کو مزید آپ کی طرف لے کے آؤں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگر سے۔ جی روبینہ، کیا کہیں گی میری بہن؟ جی وہ میں نے نا آپ کا پہلا پروگرام دیکھا تھا، اس میں یہی موضوع تھا، تو اس پر یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا سارے باتیں، جو بول رہا تھا کہ یہ مرض ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ جی جی، تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ مجھے یہ مرض ہے۔ اچھا، میں ٹھیک نہیں رہتی تھی نا، تو مجھے ان باتوں سے سمجھ آیا کہ یہ مرض ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کا یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہیں 4 چھوٹے چھوٹے، اور وہ نا اس میں اکثر غصے میں رہتی ہوں اور اسی مرض میں مبتلا ہوں، تو اس کا کیا حل ہے، کیا علاج ہو سکتا ہے، میں کیا کروں؟ نماز پڑھتی ہوں، پتہ نہیں دماغ میں عجیب سے وسوسے، بہت عجیب، میں بتا نہیں سکتی، بہت برے برے خیالات آتے ہیں میرے ذہن میں۔ ٹھیک ہے، شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ وہ سلائی کا کام کرتے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہوتے، وہ دور ہوتے ہیں، میرے ادھر سے نا پنجاب کام کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چھٹیوں میں آتے ہوں گے یا؟ جی کبھی کبھی 2-3 مہینے بعد چکر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے سب صحیح ہے، میرا شوہر سب صحیح ہے، پتہ نہیں کیا ہوا میرے دماغ کو، پتہ نہیں مجھے کسی نے، میں یہ بھی سوچتی ہوں کسی نے میرے پہ جادو تو نہیں کر دیا، میرے سے جلے تو نہیں، یہ وہ ایسے خیالات ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے حالات نا کافی پہلے سے بہتر ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کوئی
नजर लग गई है या क्या हुआ, समझ नहीं आ रही मुझे ना। ठीक है रुबीना, बहुत शुक्रिया आप सांगड़ से शामिल हुई प्रोग्राम में। हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप में से कोई भी नाज़रीन अगर इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है और डिप्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसले का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साबिर हुसैन खान साहब अभी अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे, हम उनकी जानिब चलेंगे। जी साहिमा, डिप्रेशन के हवाले से सभी रुबीना साहिबा की कॉल आई तो उन्होंने अपने आप को ये बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे माशरे में एक पेरिफेरी में रहने वाली खातून, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी जो अलामात हैं वो डिप्रेशन से मुताल्लिक़ हैं। जो सबसे बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो ये कि अच्छे खासे पढ़े लिखे अफराद भी डिप्रेशन की जो बुनियादी अलामात हैं उससे वाकिफ़ नहीं हो पाते, और वो मुख्तलिफ़ शक्लों में उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं, और वो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, या फिर वो जनरल फिजिशियन से रब्ता कर रहे होते हैं, और नतीजतन उनका डिप्रेशन जो है वक्त के साथ साथ बढ़ने लगता है। अगर हम स्पेसिफाइड करके एक मखसूस ख़ास तौर पे स्पेसिफाई करके अगर घर में रहने वाली ख़वातीन के हवाले को एड्रेस करें तो उसमें जैसे भी रुबीना साहिबा ने बताया कि उसमें सबसे पहली अलामत जो आती है औरतों के अंदर जो घरों में रहती हैं और घर से बाहर उनका निकलना बहुत कम होता है और सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियां ही उनका काम होती हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है उनके मिजाज के अंदर। फिर उस चिड़चिड़ेपन के साथ साथ उनका जिस्म जो है उसमें दर्द होने लगता है, थकावट का एहसास बढ़ जाता है, सर का दर्द कह लीजिए आप, और बात बात पर यूँ समझ लीजिए कि वो दिल छोटा कर बैठती हैं, उनको रोना आने लगता है, जो घर की मसरूफियात हैं उसमें उनकी दिलचस्पी का अंसर जो है वो कम होने लगता है। फिर उसके साथ साथ जब ये चीज़ बढ़ती है तो वो उनका गुस्सा बढ़ता है, और जब गुस्सा बढ़ता है तो वो लामुहाला जो कमज़ोर तरीन शय घर में होती है वो बच्चे होते हैं, तो वो गुस्सा बच्चों पे उतरने लग रहा होता है। तो अगर हम देखें कि घरों में ख़वातीन बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं या चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, या उनको बिला वजह बग़ैर किसी फ़िज़िकल कॉज के अगर उनको जिस्म में दर्द हो रहा है या वो फीवरिश महसूस कर रही हैं, कंधों में दर्द है, थकावट का एहसास है, तो यूँ समझ लीजिए कि वो डिप्रेशन की इब्तिदाई अलामात में मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यकीनन मर्ज़ भी बढ़ता चला जाता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं ये कोई नहीं जानता। ये भी मैं आपसे भी कुछ ही देर में जानूंगी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त तो मैं मस्कत से बात कर रही हूँ इस टाइम। मेरी 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, और बच्चे नहीं हैं, और कमर में इतनी ज्यादा दर्द रहती है, और हर टाइम ऐसे दिमाग भारी रहता है, समझ नहीं आता कि क्या होता है। अच्छा, तो सोचने समझने की सलाहियत काम नहीं करती? जी। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। ठीक है। अच्छा शाजिया, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुई। हम अभी आपके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साबिर हुसैन खान साहब की तरफ जाऊँ, इनकी तरफ चलूँगी और इनसे ये जानना चाहेंगी, क्योंकि हम दीनी तालीमात के हवाले से, मुजाहिदात और रियाजत के हवाले से बहुत गुफ्तगू करते हैं, अक्सर प्रोग्रामों में हम आपको इनके बारे में आगाही देते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, इनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसी के तनाजुर में हम किस तरह से डिप्रेशन और मायूसी का खात्मा कर सकते हैं। जी सैरिश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरीका बताया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि ईमान वालों जब भी मदद की ज़रूरत पड़े तो सब्र और सलात को, नमाज को अपना हथियार बना लो, कि सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद पहुँचती है। और फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब देखें तो मुजाहिदा और रियाजत दर हकीकत क्या है? ये बर्दाश्त की वो एक्सरसाइजें हैं कि जिनसे अपनी बातिनी कुव्वत को बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब हम बेसिकली रूहानी तौर पर और कल्बी तौर पर कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। हमारी बातिनी दुनिया जो है वो तबाह व बर्बाद है। ज़ाहिरी हम खुशहाल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत कल्बी तौर पर, बातिनी तौर पर रूहानी तस्कीन हासिल नहीं हो रही। अब हम नमाजें भी पढ़ते हैं तो वो एक सिर्फ हरकत का नाम रह गया है कि हम रुकू और सजदा किया और बस जैसे एक फ़र्ज अदा कर लिया। अब हमें एक तवज्जो और यकसुई की ज़रूरत है अल्लाह की तरफ। उसका पहला तरीका ये है कि आप रात को अपने बदन को ढीला छोड़ दें। ठीक है। ये सूफिया का जो एक तरीका रहा है कि वो अपने इर्तिकाज़ के लिए, अपनी यकसुई के लिए ऐसी एक्सरसाइजें किया करते थे, जिसमें एक मुजाहिदा हम कहते हैं कि देर तक क़याम करना, देर तक सजदा करना, देर तक रुकू करना, और उसके बड़े आसान तरीके हैं जो हम कई बार बताते रहे हैं। लेकिन यहाँ आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बस अपने बदन को पूरा ढीला छोड़ के सुकून से बैठ जाएं और
آپ گنبد خضرا کی تصویر سامنے رکھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور آپ یوں محسوس کریں کہ وہاں سے نور آ رہا ہے جو آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور آپ نے وہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو بند کرو، اپنے کانوں کو بند کرو، اپنے لبوں کو بند کر لو، چشم بند، لب بند، گوش بند، یہ تینوں چیزیں بند ہو گئیں تو آپ کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا. آپ ایک دفعہ دنیاوی خیالات کو جھٹک دیں اور آپ پوری طرح یکسو ہو جائیں اللہ کے محبوب کی طرف، تو وہاں سے واقعی نور آتا ہے، رحمت آتی ہے جو آپ کو پرسکون کر دیتی ہے. دوسرا ایک طریقہ اور ہے کہ آپ نے فوری طور پر کسی نہ کسی کی ایسے مدد کرنی ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. یہ مدد ویسی نہیں کہ آپ نے گاڑی کے دروازے سے ہاتھ باہر نکالا اور 10 روپے کسی کے اوپر رکھ دیے ہتھیلی پر، نہیں. حقیقی مدد وہ ہے وہ جو باحیا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو غیرت کے مارے کسی سے کہتا بھی نہیں ہے اور وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. آپ جائیں، راشن اٹھا کے لے جائیں، کسی بچی کی فیس ادا کریں جس سے اس کا دل خوش ہو اور جائے، آپ کو بھی دلی سکون، دل بدست آور کے حج اکبر است، تو وہ اطمینان قلب عطا ہوگا جس سے ڈپریشن جاتا رہے گا. بہت اچھے جو طریقہ کار ہیں وہ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں جو دینی لحاظ سے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ مجاہدات اگر چھوٹے چھوٹے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے. شازیہ آپ کو آپ کے سوال کا کچھ جواب تو ملا ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو مرض بھی بڑھتا جاتا ہے. ابھی شازیہ بھی شامل ہوئی تھی، آپ ان کا سوال بھی سن چکے ہوں گے، لیکن میرے سوال کے جواب کے ساتھ آپ پروگرام کو آگے بڑھائیے گا. جی ڈیفینیٹلی بات عمر کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ مدت، اگر ڈپریشن کی علامات کسی بھی فرد میں پائی جاتی ہیں، اب وہ اس کی مدت میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو ان ٹریٹ چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم اس کو پراپر ٹیکل نہیں کر رہے، یا اگر ہم اس کے علاج کے لیے یا اس کو پراپر ہینڈل کرنے کے لیے کوئی سچویشن نہیں ڈیولپ کر رہے، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان کے اعصاب اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اعصابی کمزوری جب بڑھتی ہے تو وہی ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ دماغ کے اندر مخصوص طرح کے کیمیائی سیلز ہوتے ہیں. ڈپریشن وہ بیماری ہے، کلینکل بیماری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ کیمیائی سیلز نارمل سے کئی گنا زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم اگر کلینکل بیماری کی طرف ہم چلے گئے اور وہ نارمل سے زیادہ کم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پھر لامحالہ ہمیں بائیو کیمیکل انٹرونشن، یعنی ہمیں کچھ میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے کچھ مخصوص عرصے کے لیے. لیکن جیسے ابھی امتیاز صاحبہ نے فرمایا کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دین اسلام کو کلی طور پہ فالو کرنے کی کوشش کریں، ہم مجاہدے کو، مراقبے کو اور ریاضت کو، اور جو ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی صبر اور صلات اور قوت برداشت، اگر ہم ان چیزوں کو انہینس کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا اعصابی نظام مضبوط اور تقویت پاتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم زندگی کو اپنی دو چیزوں کے حوالے سے ڈیولپ کریں، ایک تو ہم اس کے اندر توازن پیدا کریں، ایک اور اس توازن کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں اور وہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں. 99% خواتین جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ایک روٹین لائف گزار رہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا 99% خواتین ایک روٹین لائف گزار رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہیں پر رہیے گا، کالر ہیں ان کو شامل کر رہی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے وہ 20 یا قریب 22-23 سال سے جو ہے وہ میڈیسن لے رہی ہوں، اور میں اسی دوران میں نے عالمہ بھی بنی ہوں، میں 10 سال تک پڑھتی رہی، پڑھاتی بھی ہوں، لیکن میرا جو ڈپریشن جب آتا ہے تو وہ کسی صورت پہ نہیں جاتا، اور دوائیاں جو ہے وہ میرے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر بار یا تو میری اسی دوائیوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو مدینہ گئی تو مدینہ میں بھی مجھے جو ہے ڈپریشن کا اٹیک ہوا. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کا بھی سوال سن لیا اور شازیہ کا سوال بھی یقیناً آپ کے سامنے تھا، کیا جواب دیں؟ جی ابھی جن بہن نے سوال کیا کہ ان کو ڈپریشن 1 سال سے دوا بھی لے رہی ہیں پھر بھی ان کو ڈپریشن کے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس میں وضاحت کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈپریشن کی کئی اقسام ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایک ریکرنٹ ڈپریشن ہوتا ہے جو بار بار ہونے والا ڈپریشن ہوتا ہے، اور ایک کرونک ریزسٹنٹ ڈپریشن ہوتا ہے. کرونک ریزسٹنٹ ڈپریشن سے مراد کہ وہ بہت ہی دیر تک رہتا ہے اور بہت مشکل سے حل ہوتا ہے. اور ایک تیسری طرح کا ڈپریشن ایسا ہوتا ہے جو غالباً ان بہن کو ہوگا، مجھے ان کی ہسٹری کا نہیں ہے، اور وہ ڈپریشن ہوتا ہے جو ایک اور مخصوص بیماری ہے نفسیات کی جس کو بائی پولر ڈس آرڈر یا جنون یا یاسیت کی بیماری کہا جاتا ہے،
جس میں بہت سے مریض یا بہت سے متاثرہ لوگ اپنی زندگی کے ایک حصے میں بہت زیادہ خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بے وجہ بغیر کسی اس کے اپیرنٹ ریزن کے وہ انتہائی شدید اداسی اور یاسیت کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں دو پولز ہوتے ہیں. تو اگر یہ ان تین طرح کے ڈپریشن سے کوئی شخص گزر رہا ہے, ایک تو سمپل ڈپریشن ہے, وہ ڈپریشن جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا اور ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیولز ہوتے ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, یعنی بہت معمولی درجے کا, درمیانے درجے کا اور شدت کے ساتھ. یہ ڈپریشن بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ٹریٹ کر سکتے ہیں. کبھی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے, زیادہ تر کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ری ایکٹیو فیکٹرز شامل ہیں, یا پھر ہم اپنی ڈائٹ پلان اور لائف اسٹائل کو ایڈجسٹ کر کے. لیکن اگر یہ تین طرح کے ڈپریشنز اگر آگے بڑھتے ہیں, سیویئر سے بڑھ کے فردر ڈپریشن وتھ سائیکوٹک فیچرز میں جاتا ہے, یعنی جس کے اندر ہمارے اعصاب کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نفسیاتی خلیات ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں, تو اس صورت کے اندر تو ہمیں 100% دوا کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ابھی جیسے جن بہن نے ابھی یہ فرمایا, تو اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے جس پہ ان تین طرح کے ڈپریشن آ رہے ہیں, بار بار ہونے والا ڈپریشن, مستقل رہنے والا ڈپریشن, یا بائی پولر ڈپریشن, یعنی ایک پول میں ڈپریشن ہوتا ہے ایک خاص وقت میں اور دوسرے پول میں وہی آدمی یا وہی متاثرہ فرد وہ جنون یا انتہائی خوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہمیں صرف ادویات, ڈپریشن کی ادویات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور نیند کی ادویات کا تو میں قائل ہوں ہی نہیں کہ نیند کی ادویات کی ہمیں ضرورت پڑے. ڈپریشن کی ادویات کے ساتھ پھر ہمیں موڈ کو, مزاج کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے موڈ اسٹیبلائزرز کی شکل میں کچھ ادویات مخصوص ہوتی ہیں, وہ ہمیں ضرور ایڈ کرنی ہوتی ہیں. ان بہن سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب ان کے جو علاج کر رہے ہیں ان سے وہ رابطہ کریں اور یہ دیکھیں اور پوچھیں. سب سے پہلے اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں یہ خواتین ہماری, تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ سر آپ ہمیں پلیز یہ گائیڈ کیجئے کہ ہمارا ڈپریشن اس کا لیول کیا ہے اور اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. اور پھر آج کل ایک انتہائی اچھی سہولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے, جو بعض اوقات پرابلم کا بھی باعث بنتی ہے, وہ یہ کہ انٹرنیٹ پر ہر مرض کے حوالے سے ڈیٹیل انفارمیشن موجود ہے. اور اگر ہمارے سامنے ایک تشخیص آ جائے کہ ہمارے ڈاکٹر نے یہ مرض تشخیص کیا ہے اور اس کی علامات ہم نیٹ پہ تھوڑی سی پڑھ کے پھر ہم دوبارہ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم اس کو ڈسکس کریں, تو بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو سکتی ہیں. ایک اور دوسرے اس کے بعد پھر اس میں ضروری نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ڈپریشن صرف دواؤں کا محتاج ہے, دواؤں سے ٹھیک ہوگا, نہیں, نیور. جب تک آپ آلٹرنیٹ اس کے ساتھ سورسز ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک اس کے پیرلل آپ اپنی پوری لائف سٹائل کو موڈیفائی یا ٹرانسفارم نہیں کریں گے, اس کو تبدیل لانے کی کوشش نہیں کریں گے, یا جیسے ابھی کال سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روٹین لائف کی, جب تک ہم اپنی روٹین لائف میں تبدیلی نہیں لائیں گے, اس میں کوئی جدت, ندرت یا کوئی انوویشن نہیں ڈیولپ کریں گے, جب تک ہم اپنے اندر کی روح کی آواز کو نہیں سنیں گے کہ ہم اندر سے چاہتے کیا ہیں, اور اس اندر کی آواز کو فالو کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت بھی نکالیں گے اپنے لیے, تو اس وقت تک سمجھ لیجئے کہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی اور بہن ہو, کوئی اور بھائی ہو, اس نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ڈپریس رہنا ہے. اس میں تمام بہنوں کو, تمام بھائیوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ خود آگہی کی طرف آئیں. خود آگہی سے وہ یہ اسیس کریں, ایویلویٹ کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈیوٹی کی شکل میں, ذمہ داری کی شکل میں لاگو کر دی ہیں, وہ ان کو کرتے رہنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ, 10 منٹ, گھنٹہ نکالنا ہے اپنے لیے. وہ گھنٹہ نکالیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ان کا اپنا دل خاص کس چیز کے لیے چاہ رہا ہے. جس چیز کے لیے ان کا اپنا دل چاہ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے وہ کوئی مشغلہ, کوئی ایسی ہابی ڈیولپ کریں, تو وہ ہابی, وہ مشغلہ, وہ مصروفیت ان کو ڈپریشن سے دور رکھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے. پروگرام میری پہچان جاری ہے, ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کریں ڈپریشن کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب نے یقیناً بہت تفصیلی آپ کو آگاہ کیا ان تمام معمولات سے, ان تمام معاملات سے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. میرے ساتھ میری جو کالرز تھیں, روبینہ, شازیہ اور بھی کراچی سے میری جو بہن شامل ہوئی, یقیناً ان کو بھی اپنے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے کہ پیار بھی ملتا ہے, سب چیزیں ملتی ہیں, زندگی میں اچھا سلسلہ سب چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کسی مقام پر آ کر ایک جگہ پر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کرنا چاہتا ہے, یعنی زندگی جینے کی تمنا ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک کالر ہے, پہلے میں ان کو شامل کر لوں پروگرام میں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں اور پھر ہم سوال کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں انسان کو زندہ رہنے کی تمنا نہیں رہتی، جبکہ ابھی ذمہ داریاں تو بہت ساری باقی ہیں، ابھی بہت کام کرنے کو باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان جینا نہیں چاہتا بلکہ اپنی موت کی دعا کرتا ہے، باوجود اس کے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے سامنے ابھی ایک زندگی پڑی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی امید کرنی چاہیے تاکہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں. مگر اس کے باوجود یہی دعا اکثر ایسے لوگوں سے سننے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اب مجھے اپنے پاس بلا لو، اب میرا زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا. تو ایسی صورتحال میں کہ جب انسان گھبرا کر تکالیف اور پریشانیوں سے موت کی تمنا کرنے لگے وہ ایک الگ، لیکن یہاں خوشی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی موت کی تمنا ہے، یعنی موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے شریش، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور سخت حرام ہے اسلام میں. اب دیکھیں تو انسان بے چینی اور اضطراب کا جب شکار ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو اسی بے چینی اور اضطراب میں وہ انتہاؤں تک چھونے لگ جاتا ہے. جسم جو اللہ کی ایک امانت ہے، خلاف شرع اس جسم جیسی امانت میں تصرف بھی خیانت کر رہے ہیں آپ. زندگی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا آپ جواب یوں دے رہے ہیں کہ اپنی اس زندگی سے ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے اسے سخت حرام قرار دیا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر چونکہ بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، ہم آزمائشوں میں حوصلہ اور جرأت سے کام نہیں لیتے. ایک بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں بندے کے گمان کے بہت قریب. سبحان اللہ. اس بات کو میں مزید واپس آؤں گی آپ کی طرف. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی باجی میں خانے وال سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ باجی میرا نام غلام فاطمہ ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے. غصہ بہت آتا ہے؟ اچھا. جی باجی بچوں پہ بہت آتا ہے، کسی چھوٹی سی بات پہ آ جائے تو بہت زیادہ باجی غصہ آتا ہے. یہ مہربانی کر کے بتا دیں کہ مجھے غصہ نہ آئے. اچھا، اچھی بری ہر بات پہ آ جاتا ہے کسی وقت بھی؟ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. غلام فاطمہ ہمارے ساتھ ہی، ان کو غصہ بہت آتا ہے. ابھی ہم کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے، پھر میں آپ کے سوال کا جواب لیتی ہوں. جی بات ہو رہی تھی شاید یہ اتنی خوبصورت حدیث سے مبارکہ ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے پاس ہے. اب جب آپ بے چینی، اضطراب اور مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں تو گویا آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بدگمان ہو رہے ہیں، اور یہ بدگمانی بھی گناہ ہے. اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. حسن ظن کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا. ایک لمحہ نہیں لگتا کہ آپ کے لیے راستے فتح کے، کامیابی کے کھلتے چلے جاتے ہیں، مگر ہم سوچ نہیں رہے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم اس پہ احسان رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی گردن جھکی رہے ہمارے. نہیں، آپ کچھ بھی کریں آپ اللہ پر احسان رکھ کے دیکھیں. اللہ کسی کا احسان لیتا ہی نہیں ہے، وہ اسے کئی گناہ کر کے لوٹاتا ہے. آپ کہیں میں تیری ہو گئی، مولا تو مجھے جزا عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما، تو اللہ رب العزت بندے کے گمان کے بے حد قریب ہے. پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہم کہ دور ہو رہے ہیں، ہمیں عادات میں تبدیلی کی ضرورت ہے. عادات میں تبدیلی کیسے؟ فطرت کے قریب جائیں. میں کہتی ہوں آپ اسٹریٹ وے کسی لان میں چلے جائیں، آپ ننگے پاؤں اس کی گھاس پر دوڑیں، آپ پھولوں کو دیکھیں، آپ پودوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت اور فطرت کے قریب ہونے کی کوشش کریں. یہ نہیں کر سکتے تو آپ ساحل سمندر پہ چلے جائیں، ننگے پاؤں آپ پانی کو محسوس کریں. ہم کیوں اتنے دور ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں خوف ہے نہ غم ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف اور غم ہے تو ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو اس خوف اور غم کو نکالنا ہے، آپ نے چل ہونا ہے. میں اسے بہت سادہ لفظوں میں کہتی ہوں، خوش رہنا ہے. آپ خود خوش ہوں گے تو آپ کا ماحول خوشگوار ہوگا، آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے. اور آپ کے اندر ہی مایوسی ہے اور آپ منہ لٹکائے اور لا تعلقی سے بیٹھے رہیں گے تو آپ کا ڈپریشن بڑھے گا اور اس سے جسمانی بیماریوں میں اضافہ ہوگا. تو آپ سٹارٹ سے ہی، جیسے اس بہن نے بھی کہا کہ غصے پر آپ نے خود قابو پانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اسے دیکھیں، حسن کی طرف جائیں، جمال کی طرف جائیں، نور کی طرف جائیں، خوشیوں کی طرف جائیں. جو چیز آپ کو خوشی دلاتی ہے آپ اس کے قریب جائیں. اب ایک اور
کھانے کی عادات میں تبدیلی ہے نا، کریں۔ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر معاشرتی اعتبار سے کہ ہماری بہنوں کو زیادہ تر میکے میں جانے کا شوق ہے، اور ہمارے بھائی حضرات چاہتے ہیں اگر وہ سیپریٹ رہتے ہیں تو وہ زیادہ تر اپنے گھر کی طرف جھکتے ہیں. تو ان معاملات میں بھی ایک تناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں اکثر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے. ابھی غلام فاطمہ تھی ہمارے ساتھ خانیوال سے، ڈاکٹر صابر حسین صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے جانیں گے کہ زیادہ غصہ جو ہے کیا یہ بھی ڈپریشن کا ہی حصہ ہے؟ جی سیرش، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غصہ جو ہے وہ معمولی سے جب ہم درمیانے درجے کے ڈپریشن میں جاتے ہیں تو غصے کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک. لیکن اگین چونکہ ڈپریشن کی مختلف اقسام ہیں تو لہٰذا یہ اگر بائی پولر والا ڈپریشن ہے تو اس میں بھی غصہ آئے گا مریض کو. اچھا، ابھی امتیاز صاحبہ نے بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت خوبصورت سجیشنز دیے اس میں، لیکن جو میری آبزرویشن ہے یا جو میرے مطالعے میں اور مشاہدے میں اور تجربے میں جو مریض اور لوگ آئے ہیں گزشتہ 25 سال میں، تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ڈپریشن ماحولیاتی یا ری ایکٹیو ہے یا ایک عام ڈپریشن ہے، مجھے ہو گیا، آپ کو ہو گیا، ایک چلتے پھرتے عام آدمی کو ہو گیا اور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، تو اس صورت کے اندر تو ہم ان چیزوں کو قابو پا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر یہ ڈپریشن بڑھتا ہے اور اگر ہمیں اس درمیانی درجے کے اس کے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر دماغ کے سیلز انوالو ہونے لگتے ہیں، تو اس میں لاکھ چاہنے، لاکھ بتانے اور لاکھ کوشش کرنے کے بھی ڈپریشن دور نہیں ہو پا رہا ہوتا. اس کے لیے ہمیں پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے مختلف شکلوں کے اندر. اب اس میں مطلب یہ واک کی بات آ گئی کہ ہم ننگے پاؤں چلیں اور یہ ہم نیچر کے پاس جائیں، قدرت کی طرف جائیں. دے آر ویری گڈ سجیشنز اور اس کو پازیٹیولی ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے. لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ڈپریشن سے ہمیں بچائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اگر ٹائیفائڈ یا نمونیا یا بخار ہو گیا تو اس وقت یہ سب چیزیں ہم نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا تو پھر ہمیں پہلے ڈپریشن کو دور کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو نارمل کورس میں ڈالنے کے لیے پھر ہم یہ پریونٹیو میجرز کو اڈاپٹ کریں گے. آفٹر دا ڈپریشن ہمیں پہلے ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا ہے. تو اب جیسے غصہ جن بہن کو آتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے احسن طریقہ جو مجھے میری آبزرویشن میں آیا ہے وہ کثرت سے درود شریف کا ورد ہے. اگر یہ بہن کثرت سے درود شریف کا ورد کرتی ہیں، اگر دن میں 100-200 دفعہ درود ابراہیمی ختم کر لیتی ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ ان کے غصے پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. پھر دوسری چیز جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ کثرت کے ساتھ جسمانی مشقت کے کام کریں اتنا کہ ان کو شدید پسینہ آنا لگے. اس کے نتیجے کے اندر جسم کے اندر ایک مخصوص طرح کے سیل بنتے ہیں، ان کا نام انڈورفنز ہوتا ہے، وہ جا کے دماغ کے سیلز کو طاقت دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ڈپریشن کے جو خلیات کم ہو چکے تھے وہ دوبارہ بنتے ہیں. یہ میں آپ کو فطری طریقے بتا رہا ہوں. تو اگر وہ جسمانی مشقت کا کام اپنا بڑھا دیتی ہیں بہن تو اس کے نتیجے میں بھی ڈپریشن یا غصہ ان کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور تیسری سب سے بڑی چیز، وہ چاہے غصہ ہو یا ڈپریشن کی کسی بھی قسم کی علامات ہو، وہ جو ابھی بات کچھ دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے روح کی آواز کو سننا ہے، روح کو آزاد کرنا ہے. ہم نے ابھی جیسے امتیاز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ وہ ہم نے اپنی روح کو قید کر دیا ہے. ہم ظاہر کی دنیا میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے جو دنیاوی اشیاء ہیں ان کے سہارے زندہ رہنا سیکھ لیا ہے. ہم فطرت سے بے پناہ دور ہو گئے ہیں. ہم ایک طرح سے دیکھا جائے ہم جتنا زیادہ شہروں میں رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو ڈربوں میں بند کر لیا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا باہر نکلیں جہاں پہ کھلی فضا ہے، جہاں پہ کھلی ہوا ہے، جہاں ہمیں دھوپ مل رہی ہے اور جہاں پہ ہمیں تازگی مل رہی ہے، جہاں ہمیں سبزہ مل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ آب و ہوا تبدیل کر لیں آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی. تو آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی پہاڑی مقام پہ چلے جائیں یا کسی سمندری مقام پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ان کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. تو وجہ اس کی وہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو ایک نیچر کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے جو ہم بند گھروں میں نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے. اور ایک اہم وجہ جو فزیولوجیکل وجہ ہے جو خواتین زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں وہ ہمارے جسموں میں وائٹامن D3 کی کمی ہے. اور وائٹامن D3 جو ہے وہ مخصوص غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے، ہم وہ غذائیں نہیں لیتے. اور اس کا جو سب سے مفت کا سورس ہے وہ دھوپ ہے. ہم نے اپنے آپ کو دھوپ لگانا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم ارلی مارننگ کی دھوپ یا شام ڈھلتے کی دھوپ روزانہ اپنے آپ کو لگائیں اور پلس مخصوص جو غذائیں ہیں ہماری جس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، مچھلی ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، مخصوص سبزیاں ہوتی ہیں، انڈے ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ و باضابطہ استعمال رکھیں تو وائٹامن D3 ہمارے جسم میں
نارمل آئے گا, اور جب وہ نارمل ہوگا تو وہ ہمیں ڈپریشن سے بچائے گا. 80% خواتین جو میرے پاس آتی ہیں تو ان کا جب میں یہ ایسے کراتا ہوں, ٹیسٹ کراتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے ڈپریشن کے پیچھے کاز سمپل کچھ بھی نہیں, صرف وائٹامن D3 کی کمی ہے. 30 کا لیول ہونا چاہیے, پتہ چلتا ہے کسی کا 5 نکل رہا ہے, کسی کا 4 اور کسی کا 6. تو اس کے بعد ہمیں پھر مجبوراً سپلیمنٹس ان کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ غذا سے ہم کریں گے تو وہ 6 مہینے لگیں گے, سپلیمنٹس ہم دیں گے تو وہ مہینے 2 مہینے میں ریکوری آئے گی, تو وہ ڈپریشن سے پھر آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ کی اسکرین پر یقیناً ہمارے ساتھ آپ کی شمولیت رہی اور اس کے ذریعے ہمارے ناظرین تک آگاہی گئی, اس کا بہت بہت شکریہ. آپ کی طرف آؤں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آخری لمحات ہیں پروگرام. دیکھیں, ہیلدی تھنکنگ اور ہیلدی ایکٹیویٹیز ساتھ ہیلدی ڈائٹ, یہ اصول ہے زندگی کے بھی. آپ کو ہیلدی رکھیں گے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. جیسے ہیلدی تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا سوچنا ہے. جو چیز, جو انسان آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اسے دماغ سے باہر نکالیں, لاک کریں دماغ کو کہ میں نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. تو آپ نے ہیلدی تھنکنگ کی طرف چلے گئے. اسی طرح ہیلدی ایکٹیویٹیز, آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. آپ ایک چیز سے جسمانی طور پر تھک رہے ہیں تو آپ کچھ اور لیں جس سے آپ ریلیکس بھی ہوں اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی چینج ہو جائے. کچھ ایسا مینٹلی آپ اپنے آپ کو جیسے مطمئن کر سکیں. کسی کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, کسی کو گارڈننگ کا شوق, کچھ ایکٹیویٹی ایسی رکھیں جس سے آپ خوش ہوں, آپ کو اطمینان ملے. کسی کی مدد کرنے نکل کھڑے ہوئے, کسی تک کوئی حدیث مبارکہ پہنچانے کے لیے نکل کھڑے. پھر ہے ہیلدی ڈائٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی ہیلدی ڈائٹ نہیں لے سکتی, مجھے فائنینشلی میں کمزور ہوں. نہیں, آپ تھوڑا سا کپ دودھ کا لے لیجئے, تھوڑا سا جوس لے لیجئے, تھوڑی سی کچی سبزیاں کھا لیجئے, یہ آپ کو ہیلدی رکھیں گے, آپ اچھا سوچ سکیں گے. تو یہ چیزیں ڈپریشن کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام تھا ڈپریشن اور ڈپریشن سے بچاؤ. ہم نے یقیناً آپ کو بہت ساری تدابیر بتائیں. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا, صرف اس پیغام کے ساتھ کہ معاف کرنا سیکھیں. جب انسان ایک دوسرے کو معاف کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے ڈپریشن ویسے ہی زندگی کے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان خوش رہنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی میزبان کو دیجیے گا اجازت. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہی پر معافی کی طلبگار ہوں. آج کے پروگرام سے اجازت, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.